فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ حضرت قرآن مجید کی صورتوں سے نصیحت حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہم نے جمعے کے ان اجتماعات میں شروع کر رکھا ہے، اس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ تکویر کا مطالعہ کریں گے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور پہلے 4 سالوں کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، سورج کی قسم جب وہ طے ہو جائے، کور ہو جائے، یعنی اس کی روشنی ماند پر جائے، ختم ہو جائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے میلے پر جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی مادائیں فیمیلز جب فل پریگننٹ ہوتی ہیں، ڈلیوری کے قریب ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں روایت ہے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے گائے بھینس کے کمرے میں، جہاں تعفن بھی ہوتا ہے، مچھر بھی ہوتے ہیں اور گوبر بھی ہوتا ہے، وہاں کوئی آدمی جو ہے وہ پاس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں گائے بھینس رات کو بچہ ڈلیور کرے اور کہیں اسی کے اوپر چڑھ جائے اور اپنا بچہ مار دے یا اس کو زخمی کر دے۔ تو یہ عام پنجاب کی روایت ہے، جو بھی گائے بھینس پالنے والے لوگ ہیں وہ اس روایت سے خوب واقف ہیں۔ عربوں کا سب سے بڑا سرمایہ اونٹ تھا، لہذا وہ بھی پریگننٹ اونٹنی، خاص طور پر جو بالکل جس کی پریگننسی تقریباً میچور ہو چکی ہو، اس کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے آخرت کا، کہ آخرت میں وہ جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ عبس وتولی میں، کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے، اس کو ایک فکر دامنگیر ہوگی جو اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی، غنی کر دے گی۔ یہاں بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہارر ہے، جو پریشانی اور خوف ہے آخرت کا، وہ عربوں کو اپنی اونٹنیوں کی حفاظت کرنے،
ان کی دیکھ بھال کرنے سے غافل کر دے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جنگل کے جانور جو ہے وہ ادھر ادھر پھریں گے یہاں تک کہ وہ شہروں میں آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر جو ہیں، دریا، سمندر، ان کا پانی گرم ہو کر بھاپ بن کر اڑنے لگے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے، ڈاکیومنٹس کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال اتار دی جائے گی کہ اس کا پوست کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ الجوار الکنس، سیدھے چلنے والوں اور دبک جانے والوں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھاتا ہوں کہ جب وہ پھیل جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس بھرے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک باعزت پیغمبر یعنی فرشتے کا قول ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ ذی قوت، زور آور، ذی العرش مکین، اور عرش والے کے پاس باعزت مقام پانے والا۔ مطاع، جس کا کہنا مانا جاتا ہے، باقی فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں۔ ثم امین، اوپر سے وہ امین بھی ہے، ٹرسٹ وردی بھی ہے، اس پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم تک پہنچنے، انسانوں تک پہنچنے میں دو واسطے آئے ہیں۔ پہلا واسطہ جبرائیل ہے، اور دوسرا واسطہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل نے بحفاظت یہ قرآن، یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفاظت یوں کا توں انسانوں تک پہنچایا۔ اور تمہارے دوست یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی دیوانے پاگل نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے ان کو کھلے آسمان پر دیکھا ہے۔ دو مرتبہ حضرت جبرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک تو پہلی وحی کے بعد، جب کچھ دن وحی نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک امیزنگ ایکسپیرینس تھا، وحی کا نزول۔ تو آپ دوبارہ گئے ہیں غار حرا کہ شاید اب پھر وہ تجربہ ہو جائے، مجھے کوئی اور وحی آ جائے میری طرف۔ بیٹھے رہے، وہاں وحی نہیں آئی، تو واپس نیچے اتر رہے تھے جبل نور سے، تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رک گئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ پھر چلے، پھر آواز آئی یا محمد، آپ رک گئے، دائیں بائیں دیکھا، نیچے دیکھا، پھر چلے، پھر آواز آئی یا محمد۔ تب پوسچر کو ذہن میں لائیے نا کہ جب آپ نیچے اتر رہے ہیں پہاڑ سے تو آپ کی نظر نیچے ہے، آپ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے۔ نیچے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا۔ اس دفعہ آپ نے اپنی نظر مبارک اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل اپنی اصل حالت میں نظر آئے علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے دیکھا کہ پورا ہورائزن حضرت جبرائیل کے وجود سے بھرا پڑا ہے۔
اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی اس ملاقات کی کہ بالمشافہ ملاقات بھی ہو؟ 2 مرتبہ جو کرائی گئی، ایک تو اس موقع پر، اور دوسرے جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے وہاں بھی حضرت جبرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ یہ اصل میں کنفیوژن دور کرنے کے لیے، نارملی حضرت جبرائیل کسی انسانی شکل میں آتے تھے یا صرف آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، لیکن اپنی مبارک آنکھوں کے ساتھ آپ حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن 2 دفعہ یہ ملاقات کرائی گئی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالکل کلیئرٹی ہو جائے کہ واقعی جو میرے پاس آتا تھا، مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا، مختلف شکلیں اختیار کر کے آتا تھا، وہ واقعی جبرائیل ہی تھا۔ اب یہ ملاقات ثابت کی، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی بیشی کے امانت داری کے ساتھ منتقل کیا نوع انسانی کو، اینڈ سو ڈیڈ جبرائیل۔ اب فرمایا جا رہا ہے وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یعنی جیسے نارملی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، کبھی کسی انسانی شکل میں اور کبھی صرف آواز سنائی دیتی تھی، محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کوئی ہے، یہی کام جو ہے وہ جنات بھی کر سکتے ہیں، شیاطین بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کی وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نہیں ہوا کہ جنات نے کوئی سایہ کیا ہو، جنات نے آپ کو اوور پاور کیا ہوا ہو، اور وہ جنات آپ پر کوئی چیز جو ہے آپ کی اندر ڈال رہے ہوں اور آپ اس کا قول جو دہرا رہے ہوں۔ یہ جب لڑکوں لڑکیوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یعنی عام تجربے اور مشاہدے کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے ہٹ کر وہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک اور سورس جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے۔ تو یہ سورس جو ہے یہ جناتی اور شیطانی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتی ہے، اور یہ سورس جو ہے وہ ملکوتی بھی ہو سکتی ہے، فرشتوں کی بھی، اور ڈیوائن بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی چیز آپ کے دل میں براہ راست ڈالے، جیسا کہ وہ ڈالتا رہتا ہے۔ وہ قادر ہے کہ وہ کوئی آواز آپ کے کانوں میں ڈالے، آپ محسوس کریں کہ آپ نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے، لیکن ایکچولی کوئی آواز نہ ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ نے دل میں وہ بات ڈالی ہو اور آپ نے دل کے کانوں سے سنی ہو۔ اسی طرح خواب کے اندر بھی یہ دونوں طرح کے مشاہدات ہو سکتے ہیں، شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں اور ملکوتی خواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی آپ کو سچے خواب دکھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کم سے کم ایک تجربہ سچے خواب کا ضرور کرتا ہے۔ سچا خواب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سین کا مشاہدہ کرتے ہیں، کسی جگہ آپ موجود ہوتے ہیں، کوئی گفتگو سنتے ہیں، کرتے ہیں، یعنی ایک پوری ایک سین ہوتا ہے جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ نے وہ سین ماضی میں کبھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن 1 ماہ کے بعد، 10 دن کے بعد، 10 سال کے بعد آپ یوں کا توں وہ سین دیکھتے ہیں جس کا پریویو آپ نے دیکھا تھا۔ کمپیوٹر میں ہم ٹائپ کرتے ہیں نا، ورڈ میں تو آپ کہتے ہیں جی پریویو، یہ خط جو میں نے لکھا ہے یہ کیسا نظر آئے گا، تو آپ کو پریویو دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور اتنا ہی وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو ہو چکا ہے، اور اتنا وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی سین جو ہے وہ آپ کو چند سیکنڈ کا وہاں سے کاٹ کے دکھا سکتا ہے پہلے، اور پھر کئی ماہ کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہی کچھ یوں کو تو آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سچا خواب۔
اب خواب جو ہے وہ شیطان بھی اس پر طاقت رکھتا ہے کہ آپ کو خواب میں آئے کسی شکل میں اور آپ کے دل میں کوئی الٹی سیدھی بات ڈال کے چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچا خواب دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے، سچے خوابوں کے۔ یہ آتے رہیں گے، اور ہمیں بھی میں نے عرض کیا کہ سچے خواب آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کو اپنے روحانی وجود کا ایک یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود بنایا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک اس کا یہ جسمانی وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، باہر سے بھی نظر آتا ہے، اور ہم اس کا پیٹ چاک کر کے، اس کا دماغ کھول کر، اس کا دل چیر کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، سینے میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، پھیپھڑے پڑے ہوئے ہیں، پھر دل پڑا ہوا ہے، ذرا نیچے ہم دیکھتے ہیں تو جگر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو معدہ پڑا ہوا ہے، اور پھر پیٹ کے اندر آتے ہیں، ہم کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اس دل کے ساتھ ایک سافٹ ویئر اٹیچ کیا ہے، ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے جو قلب کہلاتا ہے۔ اس کا نام بھی قلب ہے، اور جو خون پمپ کرنے والا ہے وہ بھی قلب ہے۔ یہ قلب جو ہے یہ انسان کی اصل شخصیت ہے۔ خیالات ایسے جو آتے ہیں ہمیں فرام دا بلو، ایک ہے کہ ہم نے تجربے سے کوئی چیز، اس کا خیال آ گیا۔ کل میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا تو مجھے ابھی خیال آ گیا اس کا کہ ہاں میں کل آپ سے بات کر رہا تھا یا آپ سے بات کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو یادداشت میں سے میں پڑھ رہا ہوں دوبارہ اس چیز کو، لیکن یہ جو مستقبلی چیزیں انسان کو آتی ہیں یہ فرام دا بلو آتی ہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سین دکھاتا ہے، اور پھر وہ سین ہوتا بڑا عجیب ہے اس اعتبار سے کہ رات کو آپ دیر تک بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ گھڑی دیکھتے ہو 1:05 ہو گئے، غور سے دیکھتے ہیں تو صرف 5 سیکنڈ اوپر ہوئے ہیں، 1:05 اور 5 سیکنڈ۔ اس کے بعد آپ کو اونگ آ جاتی ہے، آپ یوں جھٹکا لیتے ہیں، پھر جاگ جاتے ہیں، دوبارہ گھڑی کو دیکھتے ہیں 1:05 اور 25 سیکنڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف 20 سیکنڈ کے وقفے کے دوران آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ یہاں سے اٹھ کے امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں کافی کچھ کرتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ میل جول کرتے ہیں، کچھ سیر ویر کرتے ہیں، لیکن اس گھڑی کے مطابق، ہماری اس گھڑی کے مطابق وہ صرف 20 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اور عالم ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جاتا ہے، اور ہماری روح جو ہے وہ کیونکہ نورانی وجود ہے، لہذا اس کی جو موومنٹ ہے وہ بھی نورانی ہے، فرشتوں کی طرح ہے کہ ود ان نو ٹائم وہ طویل فاصلے طے کرتی ہے اور بہت کچھ دیکھتی ہے، بہت کچھ سنتی ہے، لیکن اس ٹائم سکیل کے مطابق وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اسی سے ملائکہ کا وجود جو ہے اس پر انسان کو ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں ملائکہ واقعی ود ان نو ٹائم آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے پھر کیا ہی عالم ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ ایک نورانی وجود ہے، اور سارے انسان کیا ہیں؟ یہ دوہرا وجود رکھتے ہیں، ایک جسمانی وجود بھی رکھتے ہیں جو فزیکل وجود ہے، اور ایک روحانی وجود بھی رکھتے ہیں جو ایک نورانی وجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہیں، وہ یہ اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھتے تھے اور دل کی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھتے تھے۔ آپ ان کانوں کے ساتھ بھی سنتے تھے اور دل کے کانوں کے ساتھ بھی سنتے تھے، اور ہمارا دل چونکہ برائیوں کی وجہ سے اس میں کچھ خرابی، کچھ گندگی بھی آ جاتی ہے، ہم غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے دل سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہاں، جبرائیل کے ساتھ گفتگو اس دل کی زبان کے ساتھ، جبرائیل کو دیکھتے تھے دل کی آنکھوں کے ساتھ، یہ سب کچھ جو تھا وہاں پر موجود تھا، لیکن یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ کوئی خیال یا وہم نہیں تھا۔ یہ جو جبرائیل میرے پاس آتے تھے اور میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے، یہ کوئی وہم یا خیال یا کوئی جناتی عمل نہیں تھا۔ جبرائیل واقعی اللہ تعالیٰ کے انتہائی باعزت فرشتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑی قدر و منزلت ہے، اور باقی فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں۔
تو 2 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں ملوا کر اللہ تعالیٰ نے وہ یقین کور کیا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل لے کے آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو 2 دفعہ جبرائیل دکھائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ روایت جو ہے وہ اس کا تسلسل قائم ہو جائے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنفس نفیس صحابہ کرام کے اندر موجود ہی تھے. تو پھر وہ آگے بیان کر رہے ہیں اس کو، جو خود کون ہے؟ وہ بھی امین ہے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا اور آپ نے تجارتی اسفار شروع کیے تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور فروخت کرتے تھے اور واپس آ کر انہیں اس میں سے کمیشن ملتا تھا، یہی آپ کا روزگار تھا. تو اس دوران مکے والوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ عجیب قسم کا سیلز مین ہے، اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہمیں سے سب کاروباری آدمی جانتے ہیں کہ سودا بیچتے ہوئے تھوڑا بہت انسان جو ہے اس میں سے پلس مائنس کر ہی بیٹھتا ہے، لیکن وہ دیکھتے تھے باقی لوگ کہ یہ سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے مال کا نقص پہلے بتاتا ہے اور وہ بیچنے کے لیے پیش بعد میں کرتا ہے. تو مکے کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کیا، الصادق الامین، سچا کھرا. تو جبرائیل علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ امین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین ہیں. تو امین کی امین سے ملاقات ہو گئی، اور وہ امین جو پہلے امین ہیں آسمانوں سے امانت لانے والے، وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور وہ کلام اللہ لے کے آ رہے ہیں، قرآن مجید لے کے آ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ان سے ریسیو کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تب فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس قرآن سے منہ موڑتے ہو. کیوں موڑتے ہو؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جاتے ہو تم؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ جو چاہتا ہو سیدھے راستے پر چلنا اس کے لیے یہ نصیحت ہے. جو بھی اس کو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا، سیدھے راستے پر چلائے گا. آخر میں ایک بات کہی گئی ہے کہ ذرا سمجھنی بھی مشکل ہے اور ہضم کرنی تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، بات تو بڑی سیدھی ہے. توجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر بیٹھیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا دین، اپنا کلام سمجھا دے، تو چٹکی میں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اگر کوئی الجھاؤ پیدا ہو جائے یا آپ اس کو جان بوجھ کر الجھا بیٹھے تو پھر ایسا الجھے گا کبھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم جب ہی چاہو کہ چاہے اللہ، یعنی جو چیز اللہ کو منظور نہ ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتی. یعنی ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں ہدایت نہ لکھے، ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ نہ کرے، تو قرآن مجید بھی ہمیں راستہ نہیں دکھا سکتا. ابو جہل کو کیا ہوا؟ ابو لہب کو کیا ہوا؟ ولید بن مغیرہ کو کیا ہوا؟ نضر بن حارث کو کیا ہوا؟ ابو لہب کو کیا ہوا؟ وہ اندھے تو نہیں تھے ان آنکھوں کے، بہرے تو نہیں تھے ان کانوں کے. وہ جو خون پمپ کرنے والا دل ہے وہ تو بھی ان کا بھی صحیح تھا، لیکن کون سا دل اندھا ہوا تھا؟ وہ دل جو سینوں کے اندر ہے، جو نظر نہیں آتا. سورہ حج میں اس کے لیے فرمایا گیا کہ انہا لا تعمی الابصار، یقیناً ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہوئے ہیں جو سینوں کے اندر ہے.
جب انسان کی نیت خراب ہو، وہ ہدایت کا طالب نہ ہو، تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کس کا حق ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہو، اور جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اس کے دل ہدایت کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کا دل ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے، ورنہ انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ طلب چھین لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق دے گا، اور زیادہ توفیق دے گا، اور زیادہ ایبلٹی پیدا کرے گا اس کے اندر کہ وہ ہدایت کو قبول کرے۔ لیکن کوئی شخص اگر اس ہدایت سے منہ پھیرے گا، وہ ثابت کرے گا کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے۔ پہلے پارے کے پہلے ہی رکوع میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم ان الذین کفروا۔ سورۃ بقرہ کا زمانہ نزول ہے مدنی زندگی میں پہلا 1.5 سال، غزوہ بدر سے پہلے تو قرآن مجید نازل ہوتے 14.5 سال گزر چکے ہیں۔ اب بھی جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اسلام نہیں لانا چاہتے، ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتے، ایمان نہیں لانا چاہتے، بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار دعوت دینے کے باوجود، حالانکہ ان پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے، لیکن اس وہ منہ موڑتے ہیں جان بوجھ کر، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہتے دفع ہو جاؤ تو پھر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ پھر سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یقیناً وہ لوگ جو ابھی تک کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اے نبی برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، مہر لگا دیا ان پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اب ایک بڑا عذاب ہے۔ تو باقی صورتوں کی طرح جیسے ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ ان صورتوں کا اصل مضمون دے دے کے آخرت ہے، ادھر سے بات چلا کر بھی تان آخرت پہ ٹوٹتی ہے، اور ادھر سے بات چلائی جاتی ہے تو بھی آخرت پہ ٹوٹتی ہے۔ بہت سی صورتوں کے اندر یہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھائی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ اللیل کا مطالعہ کیا تھا، رات کی قسم، دن کی قسم، مرد کی قسم، عورت کی قسم، اور یہ جو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، 8 قسمیں۔ لیکن اس کے شروع میں سب سے زیادہ قسمیں ہیں سورت کے شروع میں۔ پہلی سورج کی قسم جب وہ لپیٹ دیا جائے، کور کر لیا جائے، تاروں کی قسم جب وہ میلے ہو جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کی قسم جب وہ چلائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور پریگننٹ اونٹنیاں ان اٹینڈڈ چھوڑ دی جائیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جانور بکھر جائیں۔ وہ نارملی جو وحشی جانور ہوتے ہیں، یہ جنگلوں میں رہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اب وہ پاگل سے ہو جائیں گے اور انہیں یہ بات بھول جائے گی کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا۔ اور ایمرجنسی میں ایسے ہوتا ہے، نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر چھوٹے جانور، چڑیا، فاختہ، یہ کووں سے کتراتی ہیں، اس لیے کہ کوے جو ہے ان کے انڈے توڑ کے کھاتے ہیں، چیلوں سے گھبراتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک فائر ہوگا
تو ایک دم سب کے سب جانور، چیلیں بھی، کوے بھی، چڑیاں بھی، فاختائیں بھی، وہ ایک دم سب اڑتے پھریں گے اور کوئی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی حضرت شیخ الہند میں لکھا ہے اس تفسیر کے اندر کہ انڈیا میں ایک مرتبہ سیلاب آیا تھا اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کوئی چھپر جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہا تھا اور اسی پر انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سانپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی جب ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پھرنا بھول جاتا ہے، ایک دوسرے پر حملہ کرنا نہیں، بس سب کو بچانے کی فکر ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں جلدی سے۔ تو آخرت کا جب زلزلہ آئے گا، ایک ہارر ہوگا، ایک خوف ہوگا، تو اس خوف میں جنگلی جانور، درندے اور جو دوسرے جانور ہیں اور انسان، یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کا ڈر بھی نہیں ہوگا اور کوئی دوسرے پر حملہ بھی نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اگلی قسم، اور جب دریا جھونکے جائیں گے، یعنی ان کا پانی گرم ہو کر بخارات بن کر اڑنے لگے گا۔ یہ بھی ہمارے عام تجربے کے بالکل خلاف ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں بھی آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے، دریا کے پانی میں تو وہ ٹھنڈا ہی ہوگا، اور سردی کے موسم میں تو ٹھنڈا ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن وہاں کوئی ایسی کیفیت ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے ہوگا، لیکن کیونکہ وہ واقعہ بھی یونیک واقعہ ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ یا تو وہ جو کہا کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اس کی گرمی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کا پانی ابلنے لگے گا، لیکن بہرحال قرآن مجید نے کہا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کم سے کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تو مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ابھی میں نے تذکرہ کیا خواب کا، یہ خواب آپ غور کریں کیا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے جسم اور روح کے ساتھ۔ ہمارا جسم ہے، اس کے اندر خون دوڑ رہا ہے، اس کے اندر پورا ایک نروس سسٹم ہے، اس کے اندر پورا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، آنتیں ہیں، معدہ ہے، تنفس کا سسٹم ہے، سانس لیتے ہیں، پھیپھڑے ہیں، ہوا کی نالیاں ہیں، دل ہے، خون کی نالیاں ہیں، دماغ ہے، اس کے ساتھ وہ نروس سسٹم ہے پورا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی اس کے اندر ہے، جو قلب جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک سافٹ ویئر بھی اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا ہے، اس کے اندر ایک اور سافٹ ویئر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ وہ ایک پورا روحانی وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اور نارملی اس زندگی میں ہمارے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارا جسم بھی اپنے سارے فنکشنز کے ساتھ اور ہماری روح بھی اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ۔ لیکن جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے ہمیں اونگ آتی ہے، ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں، ہمارا جسم تو وہیں پر پڑا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر خون بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کا معدہ اور آنتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کا جگر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے گردے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دماغ کا جو آٹونومس سسٹم ہے وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہے جو اس سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر میں اس کو کہا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ کہ جو مرا نہیں ہوتا لیکن نیند بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کی نفس کا نفس جو ہے وہ قبض کر لیا جاتا ہے۔ جسم تو زندہ سلامت موجود ہوتا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، خون بھی چل رہا ہے، سارے فنکشن کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی انسان ہے، آپ ہی ہوتے ہیں، میں ہی ہوتا ہوں، کہ جو اس سے ہٹ کر علیحدہ اپنے وجود کے ساتھ خواب میں کہیں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو مواقع پر ہوتا ہے، ایک تو خواب کے اندر، نیند کے دوران جب خواب آتا ہے انسان کو تو بھی انسان کا وہ سافٹ ویئر ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر یہی سافٹ ویئر جو ہے موت کے وقت ہمارے جسم سے ڈیٹیچ ہو جائے گا۔ ہمارا جسم تو وہیں چارپائی پر پڑا ہوگا،
اسی جسم کو غسل دیا جائے گا، اسی جسم کو کفن پہنایا جائے گا، اور وہی جسم مٹی میں دفن کیا جائے گا، لیکن اس کی روح جو ہے پرواز کر چکی ہوگی۔ وہ جو سافٹ ویئر ہے جس کے اندر روح ہے وہ ڈیٹیچ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہاں چاہے گا رکھے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اثر نو، یہ جسم اور روح ملا دیے جائیں گے، یہ اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جوڑے دوبارہ بنا دیے جائیں گے، یعنی روح اور جسم کا جوڑا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس کو ایک اور پہلو سے بھی آپ نوٹ کریں کہ ان صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے، ہم پڑھ آئے ہیں سورت انفطار میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ دیا، جس نے تمہیں بنایا، سنوارا، ہر اعتبار سے بیلنس کیا، ایسے ہی چھوڑ دے گا تمہیں؟ یہ کیا ہے؟ یعنی آخرت کے انکار کی یہ مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ بڑا بخشنہار ہے، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ رحمت وہ بے نیاز کرے۔ پھر سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والے، ان کے لیے خرابی ہے، جو لیتے تو پورا ہیں لیکن جب کسی کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں اس میں سے کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ڈونٹ دے نو، کیا وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، نہیں خیال کیا بھی انہوں نے کبھی کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے۔ کس دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب بھی ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ دوائیاں اور فوڈ پارٹیکلز ان کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا جاتا ہے، تو ہماری زبان پر ایک جملہ آتا ہے، یار انہوں کوئی پوچھنا نہیں آتا ہے نا، کہتے ہیں نا ہم، یار کوئی پوچھنا نیری پہ آ گیا۔ تو سورہ مطففین کہہ رہی ہے نہیں نہیں، ہے ان کو پوچھا جانے والا، یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سورہ انفطار میں نہیں، حساب ہوگا تمہارا، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا۔ اسی طرح عرب میں ایک بہت کبھی پریکٹس تھی، وہ کیا تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیٹیاں پیدا ہوئیں، یعنی آج تک بھی ہمیں بیٹی کا پیدا ہونا پسند نہیں ہے، پڑھے لکھے ہوں، بے شک ہم ان پڑھ ہوں، دیہات کے رہنے والے ہوں یا شہر کے رہنے والے ہوں، بیٹی آتی ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہمارے چہرے پر اس کے ناگواری کے اثرات آتے ہیں۔ اب اس کو آپ 1500 سال پہلے لے جائیں تو اس پہ کیا ہوتا تھا کہ قرآن مجید نے نقشے کھینچے کئی جگہ کہ جب اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ یوں کر کے گھوٹ بھرنے لگتا ہے۔ یہاں وہ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی کچھ بدبخت یہ کام کرتے تھے، بیٹیوں کو دفن کرتے تھے زندہ، لیکن بہرحال جو شرفاء تھے وہاں کے، مرد ہوں یا عورتیں، وہ سوچتے تھے کہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا نہیں۔ اب آ رہی ہے وہ بات یہاں پر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی، کیا جرم کیا تھا اس نے۔ اگر لڑکی ہونا کوئی جرم تھا تو وہ تو میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بیٹی تو اس کو میں نے بنایا تھا، فیمیل تو اس کو میں نے بنایا تھا، کیوں قتل کیا تم نے اس کو۔ تو یہی تمام جو برے کام ہیں جن پر انسان سوچتا ہے کہ ان کو پوچھا جانا چاہیے، تو ان صورتوں میں ون بائی ون آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہاں پوچھے جائیں گے، یہ حساب ہوگا ان کا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمار ابن یاسر نوجوانوں میں سے ایمان لے آئے تو ان نے گھر جا کر اپنے والدین کو دعوت دی، وہ بھی ایمان لے آئے۔
تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ وہی تازہ لے کر اپنے والدین کے پاس گئے اور کہا کہ جی آج یہ وہی آئی ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ہاں میری ایک بہن تھی اور میرے باپ نے اس کو زندہ دفن کیا تھا، میری ماں اس کو روکتی رہ گئی، منتیں کرتی رہ گئی، لیکن میرے باپ نے اس کو دفن کر دیا. تو انہوں نے تائید کی کہ ہاں واقعی ایسے لوگوں کو پوچھا جانا چاہیے. اور آج بھی ریسنٹلی میرے علم میں آیا کہ بعض تنگ دست لوگ، غریب لوگ، بچی پیدا ہو جائے تو وہ انہیں نہ دودھ پلاتے ہیں بچی کو اور نہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں. بچی بیچاری جو ہے وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی وہی حرکت ہے جو آج تک ہو رہی ہے مختلف شکلوں میں. بیٹی کی ٹیک کیئر نہ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ یہ خود ہی مر جائے، بیٹوں کی ٹیک کیئر کرنا، ان کی حفاظت کرنا، انہیں اچھا کھلانا، اچھا پلانا، وہ ہے ایک ہی مرض. کبھی ذرا گہرا ہو جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ مار دیا جاتا ہے، اور کہیں ہلکا ہے تو اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. لیکن یہ صورت جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ ایک دن زندہ دفن کرنے والوں سے بھی حساب ہوگا. ویسے صحف نشرت، اور اعمال نامے، ڈاکیومنٹس نشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. آج میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے علم میں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ کے عمل میرے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اس کی بڑی عنایت ہے. اگر یہ پردے آج اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو شاید میں آپ کو منہ نہ دکھا سکوں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال نامے کھل جائیں گے. جن کے عمل اچھے ہوں گے ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، دمک رہے ہوں گے، اور جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں جہنم میں جانے سے پہلے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. جنت قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے. پتہ تو آج بھی ہے لیکن وہاں باقاعدہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ آئے گا. پھر قسم کھائی پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی، سیدھے چلنے والے اور پھر مڑ جانے والوں کی، رات کی کہ جب وہ سپریڈ ہو جائے اور صبح کی جب وہ سانس بھرے. اس کے بعد یہ سارا جو اصل مضمون تھا وہ آیا. تو اس کو تفسیر کی زبان میں ایک قسم ہے اور ایک مقسم بھی ہے، جس کی قسم کھائی جاتی ہے مقسم بھی کہہ لیتے ہیں اس کو. اس کے بعد پھر اصل مضمون ہوتا ہے. جیسے والعصر زمانے کی قسم ہے، قسم کھائی گئی زمانے کی، اور اس کے بعد پھر جس بات پر قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان سے دوچار ہونے والا ہے، مار کھانے والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اکارڈنگلی عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، تلقین کریں، اور ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے اور صبر کی تلقین کریں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں اپنی مہربانی سے شامل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.